ایم بی جی اسپیک کے ساتھ بلال ہوری آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ریاست مدینہ کی بات کرنے والے عمران خان اور روحانیت کی علم بردار بشریٰ بی بی کے خلاف عدت میں نکاح کیس کا فیصلہ آ جانے کے بعد یہ بحث بہت زور کے ساتھ ہو رہی ہے کہ ان دونوں کا نکاح فاسد ہو جانے کے بعد کیا ان دونوں کو میاں بیوی کہا جا سکتا ہے۔ بعض علماء کرام پی ٹی آئی کی محبت میں یہ تک کہہ رہے ہیں کہ جو نکاح ہے اسے فاسد صرف نبی کریم قرار دے سکتے ہیں، کسی جج کے فیصلے کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ اگر یہ نکاح فاسد اور باطل ٹھہرا ہے تو کیا اس کا یہ مطلب ہے کہ عمران خان اور بشریٰ بی بی زنا کے مرتکب ہوئے ہیں، اور اگر ایسا ہے تو اس کی سزا کیا ہو سکتی ہے، اور کیا یہ دونوں یعنی عمران خان اور بشریٰ بی بی ایک مرتبہ پھر شادی کر سکتے ہیں یا حلالے کی ضرورت ہوگی۔ اس حوالے سے یہ بھی بحث ہو رہی ہے کہ کیا یہ دو افراد کا ذاتی معاملہ ہے، جج کے فیصلے کی کوئی حیثیت نہیں ہے، اس پہ مقدمہ بازی نہیں ہو سکتی، اور یہ بڑی مضحکہ خیز صورتحال ہے۔ یہ بھی جو ہے وہ کہا جا رہا ہے اور یہ دعویٰ بھی کیا جا رہا ہے کہ یہ دراصل سیاسی مقدمات ہیں۔ تو کیا واقعی ایسا ہے؟ آج ہم اس معاملے کے تمام پہلوؤں پر بات کریں گے اور شریعت اور قانون کی روشنی میں اس کیس کو جو ہے وہ سمجھنے کی کوشش کریں گے، ذاتی پسند اور ناپسند جو ہے وہ اسے ایک طرف رکھتے ہوئے۔ اگر ہم شریعت کی بات کریں تو بظاہر تو یہ تاثر دے رہے ہیں تحریک انصاف کے وابستگان کہ اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے، یہ کوئی خاص معاملہ جو ہے وہ نہیں ہے، لیکن اگر ہم شریعت کی بات کریں تو یہ بہت سنگین اور حساس معاملہ ہے۔ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ جب قاتلانہ حملہ ہوا، ان کا جب آخری وقت تھا تو انہیں کہا گیا کہ آپ کسی کو اپنا جانشین اور وارث مقرر کرتے ہیں، اور یہ مشورہ دیا گیا کہ اپنے بیٹے عبداللہ بن عمر کو جو ہے وہ اپنا جانشین مقرر کر دیں۔ تو انہوں نے کہا کہ کیا میں اس شخص کو خلیفہ نامزد کر دوں کہ جسے طلاق دینے کا طریقہ بھی جو ہے وہ نہیں آیا۔ دراصل ہوا کچھ یوں تھا کہ عبداللہ بن عمر نے اپنی اہلیہ کو اس وقت طلاق دے دی تھی جب وہ ایام مخصوصہ میں تھیں۔ تو یہ اس قدر حساس اور سنگین معاملہ ہے اگر آپ شریعت کی بات کریں، اور قرآن میں 3 مرتبہ جو ہے 3 مختلف مواقع پہ عدت کے حوالے سے بات ہوئی ہے، اور اس کا معیار جو ہے وہ مقرر کیا گیا ہے۔ وہ کیا ہے وہ میں آپ کے سامنے مختصر جو ہے وہ رکھ دیتا ہوں۔ سورہ البقرہ آیت نمبر 228 جو ہے اس میں نوجوان عورتوں اور خواتین سے متعلق جو ہے وہ عدت کا معیار مقرر کیا گیا ہے اور بتایا گیا ہے، اور کہا گیا ہے کہ 3 حیض گزر جائیں تو اس کے بعد یہ دوبارہ نکاح کر سکتی ہیں اگر انہیں طلاق ہو جائے تو اس صورت میں۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 234 اگر آپ پڑھیں تو یہ دراصل ان خواتین سے متعلق ہے کہ جو بیوہ ہو جاتی ہیں، جن کے شوہر وفات پا جاتے ہیں۔ تو ایسی صورت میں کہا گیا ہے کہ خاتون کے لیے جو عدت کی مدت ہے وہ 4 ماہ ہے۔ سورہ طلاق آیت نمبر 4 اگر آپ پڑھیں تو یہ ان خواتین کے لیے ہے جن کی عمر زیادہ ہو چکی ہے اور جنہیں کہ ہاں جو ہے وہ ماہواری یا حیض کا سلسلہ جو ہے وہ رک چکا ہے، اور ان سے متعلق عدت کتنی ہوگی ان کی، تو اس حوالے سے بات کی گئی اور کہا گیا کہ اگر حاملہ ہو خاتون اور امید سے ہو تو بچے کی پیدائش تک، اور اگر یہ معاملہ کنفرم نہیں ہے تو بصورت دیگر جو ہے وہ 3 ماہ کی عدت ہوگی۔ تو بشریٰ بی بی کے معاملے میں اگرچہ بہت یہ واضح ہے بات کہ 3 ماہ ہی عدت جو ہے وہ ہوگی۔ تو ان آیات کے نتیجے میں جو ایک بات ہمیں معلوم ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ عدت کی جو کم از کم مدت ہے وہ 3 مہینے جو ہے مقرر کی گئی ہے۔ اب اس پہ 2 طرح کے اعتراضات جو ہیں وہ کیے جا رہے ہیں۔ جو جذباتی قسم کے جو یوتھی ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں، ایک تو یہ کہ جی یہ جو ماہواری یا حیض کا معاملہ ہے وہ کہتے ہیں کہ جی اس میں عورت کی گواہی ہی معتبر ہوگی، عورت جو کہے گی وہی ٹھیک ہوگا، اس کی بات پہ ہی ہمیں یقین کرنا ہوگا، ورنہ اس بات کی تصدیق کیسے کی جا سکتی ہے؟ کیا کوئی خود جا کے جو ہے وہ یہ چیک کرے گا، جائزہ لے گا؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اچھا دیکھیے، پہلی بات تو یہ ہے کہ کسی بھی معاملے میں ایک ملزمہ
چلے ملزمہ ہم نہیں کہتے، چلے فریق کہہ لیتے ہیں، تو کسی فریق کی گواہی کیسے معتبر ہو سکتی ہے؟ یہ مطلب کس طرح کی باتیں جو ہے وہ ہو رہی ہیں؟ ظاہر ہے کہ یہ معاملہ بہت واضح ہے، اگر ایک مہینے میں ایک بار ایسی صورت ہوتی ہے تو 3 حیض کا مطلب کیا ہوا؟ 3 مہینے، 90 دن جب گزر جائیں گے تو عدت کی مدت جو ہے وہ پوری ہو جائے گی۔ اچھا، دوسرا اعتراض اس پہ جو ہے وہ یہ کیا جا رہا ہے کہ جی دیکھیں وہ تو پرانا زمانہ تھا، اس وقت جو ہے وہ شریعت نے یہ معیار مقرر کیا، اس وقت بڑا مشکل ہوتا تھا یہ جاننا، عدت کی جو مدت ہے اصل جو اس کا مدعا ہے وہ تو یہ ہے کہ جی کہیں بچے کی جو پیدائش ہے وہ تو متوقع نہیں، تو اس سے پرکھنے کے لیے عدت کی مدت کا تعین کیا گیا ہے، تو اب تو یہ معاملہ چند سیکنڈز میں ہی اسے حل کیا جا سکتا ہے، بس آپ وہ پریگنینسی ٹیسٹ کریں تو اسے پتہ چل جائے گا، بات ختم۔ تو اگر آپ کا یہ خیال ہے کہ ایسا ہی ہے تو اس پہ آپ علماء کو کہیں وہ بیٹھیں، اجتہاد کریں، وہ طے کر دیں کہ جی وہ آج کے دور میں عدت کی مدت پوری کرنے کی ضرورت نہیں رہی، اور ایک پریگنینسی ٹیسٹ کے بعد جو ہے وہ عورت نکاح کر سکتی ہے۔ یا دوسرا طریقہ یہ ہے کہ قانون کو تبدیل کر لیں، جو ریاست نے قوانین بنائے ہیں ان کو آپ تبدیل کر لیں، اس پہ عدالت کو فیصلہ دے دے، اس پہ شریعت کورٹ کو فیصلہ دے دے، پارلیمنٹ اس پہ کوئی لیجسلیشن کر لے۔ لیکن جب تک یہ نہیں ہو جاتا جناب، تو تب تک تو ظاہر ہے جو رائج اصول ہیں، قوانین ہیں، خواہ وہ شرعی قوانین ہوں یا وہ ریاستی قوانین ہوں، تب تک تو اس کی عملداری ہوگی، تب تک تو اس کے مطابق ہی معاملات چلائے جائیں گے، اور اس کے مطابق اگر کسی نے کوئی غلط کام کیا ہے تو ظاہر ہے اسے اس پہ جو ہے وہ سزا بھی ہوگی۔ اچھا، آگے چلتے ہیں جی کہ جی یہ جو شریعت کا، پہلے میں یہ واضح کر دوں کہ یہ جو شریعت کا معاملہ ہے، اگرچہ یہ جو تحریک انصاف کی محبت میں گھائل جو مفتیان عظام ہیں اور نام نہاد علماء کرام ہیں، جو اس پہ جو ہے وہ اپنی سیاسی وابستگی کی بنیاد پہ واضح آیات کو جو ہے وہ تبدیل کرنا چاہتے ہیں، ان کی اپنی من پسند جو ہے وہ تشریح اور تعبیر جو ہے وہ کرنا چاہ رہے ہیں، تو اگرچہ بندہ ناچیز کا جو مطالعہ ہے اسلام کا، قرآن کا، حدیث کا، وہ ان سے کہیں زیادہ ہے، اور بوقت ضرورت ان سے مباحثہ اور مجادلہ بھی جو ہے وہ کیا جا سکتا ہے، لیکن میں اس میں زیادہ تفصیل میں اس لیے نہیں جانا چاہتا کہ میری اپنی رائے یہ ہے کہ یہ جو معاملات ہیں مذہب کے، مسلک کے، عقائد کے، یہ انسان کا ذاتی معاملہ ہے، ریاست اس میں دخل اندازی نہیں کر سکتی، یہ میری رائے ہے، کوئی اس سے اختلاف کر سکتا ہے ظاہر ہے، لیکن میری رائے یہ ہے کہ یہ ذاتی معاملات ہیں، اور یہ بات جو ہے وہ اللہ اور اس کے بندے کے جو ہے وہ درمیان ہے۔ ریاست کو جو ہے اس میں اس وقت تک مداخلت نہیں کرنی چاہیے تا وقتی کہ کسی کے حقوق متاثر ہوں، اور وہ شخص جو ہے وہ اپنے حقوق کے حوالے سے جو ہے وہ عدالت کا دروازہ کھٹکھٹائے، تو تب تک جو ہے وہ اس معاملے میں ریاست جو ہے وہ مداخلت نہیں کر سکتی۔ اسی طرح یہ جو طلاق کا معاملہ ہے، عدت کا معاملہ ہے، شادی کا معاملہ، یہ بھی ذاتی معاملات ہیں تا وقتی کہ کوئی شخص جس کے حقوق متاثر ہوئے ہیں وہ عدالت سے جو ہے وہ رجوع کرے۔ اب آتے ہیں ہم ریاستی قوانین کی طرف کہ شریعت تو چلیں یہ کہتی ہے، جو ریاست کے ملک کے قوانین ہیں وہ کیا کہتے ہیں اس پہ؟ ایک تو جناب یہ ہے کہ اس پہ ایک سپریم کورٹ کا فیصلہ غلط جو ہے وہ کوٹ کیا جا رہا ہے تحریک انصاف کے لوگوں کی طرف سے کہ جس سپریم کورٹ نے 39 دن کی عدت مقرر کر دی ہے، اور جب یہ شادی ہوئی تو 39 دن جو ہے وہ پورے ہو چکے تھے۔ تو جناب جو جج ہیں قدرت اللہ جنہوں نے یہ فیصلہ لکھا ہے، ان کا فیصلہ اگر آپ پڑھیں تحریری فیصلہ، تو اس میں بھی انہوں نے اس سپریم کورٹ کے فیصلے کا حوالہ دیا ہوا ہے اور بتایا ہوا ہے، لکھا ہوا ہے کہ جی اس کی غلط تشریح کی جا رہی ہے، سپریم کورٹ کے فیصلے کا یہ مطلب نہیں ہے، اور میرے بھی یہی رائے ہے کہ یہ جو فیصلہ ہے اللہ داد برخلاف مختار کیس 1992 جس کا حوالہ جو ہے وہ دیا جا رہا ہے، اس کو غلط کوٹ کیا جا رہا ہے۔ اس میں ہرگز یہ نہیں کہا گیا کہ جی 39 دن اگر پورے ہو جائیں تو عدت کی مدت پوری ہو جاتی ہے، اس میں کہا گیا ہے کہ جی 3 مہینے کے بعد 39 دن کی مدت جو ہے وہ اگر پوری ہو گئی ہے۔ اچھا، اور ریاستی قوانین کی اگر بات کریں تو پاکستان پینل کوڈ کی جو دفعہ ہے 496
اس میں لکھا ہوا ہے کہ میرج سیریمنی fraudulently gone through without lawful marriage. تو یہ جو غیر قانونی شادی ہے اس کی سزا پاکستان پینل کوڈ میں PPC میں متعین کی گئی ہے، اور لکھا گیا ہے کہ 7 سال قید کی سزا ہو سکتی ہے اگر آپ ایسی جان بوجھ کر ایسی شادی کرتے ہیں کہ جو قانونی طور پر نہیں ہو سکتی، یعنی کہ عدت کی مدت پوری نہیں ہوئی، شادی نہیں ہو سکتی اور آپ شادی کر لیتے ہیں، تو PPC کے سیکشن 496 کے تحت آپ کو 7 سال قید کی سزا جو ہے وہ ہو سکتی ہے۔ اب اس پہ یہ جو سوال اٹھائے جا رہے ہیں کہ یہ نجی معاملہ ہے اور اس طرح کا سلسلہ چل نکلا تو بہت دور تک جائے گا، اور جناب اب تک کتنی خواتین کو یا کتنے جوڑوں کو عدت میں شادی کرنے پر جو ہے وہ سزا دی گئی ہے، تو اگر نہیں دی گئی اور عمران خان کو دی جا رہی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ یہ سیاسی مقدمہ ہے۔ اچھا، میں ایک بار پھر اپنی اس رائے کا اظہار کرتا ہوں کہ شادی، طلاق، عدت یہ ذاتی معاملات ہیں، لیکن اگر متاثرہ فریق عدالت جانا چاہے تو اس پہ کوئی کیسے اعتراض کر سکتا ہے؟ سوال یہ نہیں ہے کہ آج تک کتنے جوڑوں کو جو ہے وہ اس پہ سزا ہوئی ہے عدت میں شادی کرنے پہ، سوال یہ ہے کہ اب تک کتنے لوگوں نے عدالت سے رجوع کیا ہے۔ بالعموم جب کوئی شخص کسی خاتون کو طلاق دے دیتا ہے تو وہ اس کے معاملات سے لا تعلق ہو جاتا ہے، وہ کہتا ہے بھاڑ میں جائے، میری طرف سے جو مرضی کرے، وہ کس کے ساتھ جاتی ہے، کیا کرتی ہے، شادی کرتی ہے نہیں کرتی، عدت پوری ہوئی ہے نہیں ہوئی، تو وہ کہتا ہے کہ جی میں اس معاملات پہ جو ہے وہ میں دخل اندازی جو ہے وہ نہیں کرتا۔ یہ عمومی ایک رویہ ہوتا ہے، لیکن اگر کوئی شخص اس کے برعکس سوچتا ہے اور وہ عدالت سے رجوع کرتا ہے کہ جیسا کہ خاور مانیکا صاحب نے جو ہے وہ کیا، تو اس پہ آپ کیسے روک لگا سکتے ہیں، کیسے اعتراض لگا سکتے ہیں؟ تو سوال یہ ہے کہ اب یہ نہیں ہے کہ اب تک کتنوں کو سزا ہوئی، سوال یہ ہے کہ اب تک کتنے مرد حضرات نے عدالتوں سے رجوع کیا۔ اگر تو پہلے کسی نے رجوع کیا اور اس پہ عدالتوں نے اس کو انصاف فراہم نہیں کیا تو پھر تو آپ اعتراض کر سکتے ہیں، لیکن اگر پہلے کسی نے رجوع ہی نہیں کیا اور پہلی دفعہ ہوا ہے تو ظاہر ہے سزا بھی جو ہے وہ پہلی دفعہ ہوگی۔ دوسری بات یہ ہے کہ ذاتی معاملے اور سیاسی معاملے کی جو ہے میں وضاحت کر دوں کہ ایک شعبدہ باز، نوسر باز، جیل ساز، فراڈیا جو ریاست مدینہ کے نام پہ لوگوں کو بے وقوف بناتا ہے، جو ہاتھ میں تسبیح پکڑ کے لوگوں کو یہ تاثر دیتا ہے کہ جیسے وہ بہت پرہیزگار ہے، وہ بہت نیک ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین سے اپنی تقریر کا آغاز جو ہے وہ کرتا ہے اور یہ تاثر دیتا ہے کہ وہ جو ہے وہ پاک باز ہے اور پرہیزگار ہے، اور اسلامک ٹچ اور مذہب کارڈ کا کوئی موقع جو ہے وہ ہاتھ سے نہیں جانے دیتا، اور وہ شخص جو ہے جو ریاست مدینہ کی بات کرتا ہے وہ اس کے اپنے حالات یہ ہیں کہ وہ حدود اللہ کو پامال کرتا ہے، 3 بچوں کی ماں کو گھر سے بھگا کے عدت میں جو ہے وہ اس سے نکاح کر لیتا ہے، صرف اس لیے کہ جادو ٹونے کی شرائط پوری کی جا سکیں، کیونکہ بتایا گیا ہے کہ کالے جادو کے مطابق اگر آپ عدت میں نکاح کریں گے، نئے سال کی پہلی رات پہ سہاگ رات آپ منائیں گے تو تبھی آپ وزیر اعظم جو ہیں وہ بنائیں گے، اور وہ خاتون جس نے روحانیت کا لبادہ اوڑھ رکھا ہے اس کی حقیقت جو ہے وہ یہ ہے کہ وہ رسول اللہ پر بہتان باندھتی ہے اور یہ کہتی ہے کہ جی خواب میں بشارت ہوئی ہے کہ اگر تو وزیر اعظم بننا ہے تو عمران خان کو اس کے ساتھ شادی کرنی ہوگی، اور یہ ساری باتیں جو ہیں یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں، یہ کوئی کہیں سنی باتیں اب نہیں ہیں۔ عمران خان اور بشریٰ بی بی کے جو قریبی ساتھی ہیں وہ ان تمام باتوں کی جو ہے وہ تصدیق کر چکے ہیں، تو پھر مجھے بتائیے کہ یہ کس طرح سے ذاتی معاملہ اور نجی معاملہ جو ہے وہ ہو سکتا ہے۔ اچھا، دوسری بات یہ ہے کہ اگر ہم اب میں کچھ حقائق آپ کے سامنے جو ہے وہ رکھنا چاہوں گا تاکہ آپ کو بات سمجھنے میں جو ہے وہ آسانی۔ 14 نومبر 2017 کو جو ہے وہ طلاق ہوتی ہے خاور مانیکا اور بشریٰ بی بی کی۔ 1 جنوری 2018 کو یہ دونوں عدت کی مدت پوری ہونے کا انتظار کیے بغیر نکاح کر لیتے ہیں، شادی رچا لیتے ہیں۔ اس پہ جب عمر چیمہ کی خبر جو ہے وہ شائع ہوتی ہے دا نیوز اور روزنامہ جنگ میں، تو عمران خان اور ان کے چاہنے والے جو ہیں وہ گالم گلوچ شروع کر دیتے ہیں اور بڑی گندی اور غلیظ گالیوں سے جو ہے وہ نوازا جاتا ہے عمر چیمہ کو، کہا جاتا ہے کہ یہ جھوٹا ہے، بہتان لگا رہا ہے، فلاں۔
9 जनवरी 2018 को इमरान खान जो हैं वो एक तवील ट्वीट करते हैं, और ये ट्वीट इस वक्त जो है वो आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। इसमें वो लिखते हैं कि जी क्या मैं कई दिनों से सोच रहा हूँ कि क्या मैंने कोई बैंक लूटा है, क्या मैंने मनी लॉन्ड्रिंग की है, क्या मैंने मॉडल टाउन जैसे कत्लेआम का हुक्म दिया है, या फिर मैंने कौमी राज भारत को दे दिए हैं। शायद मेरा जुर्म इससे भी बड़ा है क्योंकि मैं शादी करना चाहता हूँ। इमरान खान साहब मजलूमियत ज़ाहिर करते हुए, मजलूमियत कार्ड खेलते हुए ये कहते हैं कि जी क्या ये मेरा जुर्म है कि मैं शादी करना चाहता हूँ। कोई उसे समझाए कि भाई शादी करनी है तो इंसानों की तरह करो ना, शादी तो चोरी और छुप के नहीं की जाती, छुपाते क्यों हो। अच्छा, ये ट्वीट जो है जो मैंने आपको दिखाई है, बड़ी तवील ट्वीट, ये 9 जनवरी की ट्वीट है, याद रखिएगा। अच्छा, 11 तारीख को इमरान खान जो हैं ये ट्वीट, ये भी आप अभी स्क्रीन पे देख रहे हैं। इमरान खान कहते हैं कि अभी सिर्फ बुशरा बीबी को रिश्ता भेजा है, शादी नहीं हुई, बात आगे बढ़ी तो बताऊंगा। ये कब ट्वीट किया है? पहला ट्वीट तो साहब वो 9 जनवरी का था, और दूसरा जो है वो 11 जनवरी का। निकाह कब हुआ है? 1 जनवरी को, और अदालत में ये लोग मान चुके हैं कि निकाह हुआ 1 जनवरी को। तो झूठे तो ये यही साबित हो गया। 14 फरवरी को जब मुद्दत पूरी हो जाती है इद्दत की, तो ये दोनों जो है वो दोबारा निकाह करते हैं, एक बार फिर निकाह की तकरीब जो हुए वो होती है। 19 फरवरी को इमरान खान शादी की मुबारकबादें वसूल करते हैं, शुक्रिया अदा करते हैं। ये ट्वीट भी आप इस वक्त जो है वो स्क्रीन पे देख रहे हैं। और जब अदालत में मुकदमा चलता है इमरान खान और बुशरा बीबी के ख़िलाफ़, ट्रायल मुकम्मल होता है, तो वहाँ ये इस बात से इनकारी हो जाते हैं, मुकर जाते हैं। दफ़ा 342 के तहत जो बयान ये लोग रिकॉर्ड करवाते हैं अदालत में, उसमें ये कहते हैं कि 1 जनवरी 2018 को ही इन दोनों का निकाह हुआ था। फरवरी में तो सिर्फ दुआया तकरीब हुई थी, कोई निकाह जो है वो नहीं हुआ था। हालांकि वही गवाह हैं जो 1 जनवरी के निकाह में मौजूद थे, और वही गवाह हैं जो फरवरी में दूसरे गवाह के मौके पर मौजूद थे। निकाह खां भी दोनों मौके पे एक है, और ये गवाहान और ये निकाह खां अदालत में आके गवाही दे चुके हैं कि फरवरी में दोबारा निकाह जो है वो हुआ, और इसलिए हुआ कि पहला निकाह जो है वो इद्दत में हुआ था। तो ये इमरान खान की जो है वो पुरानी रविश है, और उसका एक ट्रैक रिकॉर्ड है। वो किस तरह से, मैं आपको बताता हूँ। ये सिर्फ बुशरा बीबी की शादी के मौके पे ऐसा नहीं हुआ कि पहले शादी को छुपाया, और जिन्होंने खबर ब्रेक की उन्हें गालियों से नवाजा गया, और फिर खुद ही जो है वो इतराफ़ कर लिया गया। जब रेहाम खान से शादी हुई थी इमरान खान की, तब भी यही कुछ जो है वो किया गया। रंगीले इमरान खान का जो है ये ट्रैक रिकॉर्ड है, झूठ बोलने की इसकी पुरानी आदत है। रेहाम खान से शादी हुई थी इमरान खान की अक्टूबर 2014 में, और आरिफ निज़ामी साहब ने जब ये खबर ब्रेक की तो उन पे भी गालियों की बौछार कर दी गई। उन्हें भी जो है वो बुरा भला कहा गया, तनकीद की गई, गालियां दी गई, और कहा गया कि ये गलत कह रहा है। फिर इमरान खान ने 31 दिसंबर 2014 को ट्वीट की कि मेरी शादी की खबरें बहुत ज़्यादा मुबालगा आराई पर मबनी हैं। लोगों ने इस पे सवाल उठाया कि भाई यस और नो, या आपकी शादी हुई है या नहीं हुई। ये क्या बात हुई, आप कह रहे हैं कि मेरी शादी की खबरें मुबालगा आराई पर मबनी हैं, इसका क्या मतलब है। और फिर जनवरी में उन्होंने जो है वो न सिर्फ शादी का एतराफ़ कर लिया, रेहाम खान से शादी का, बल्कि बाकायदा बनीगाला में फ़ोटो शूट हुआ। तो जिस तरह बुशरा बीबी के साथ 2 निकाह हुए, इसी तरह रेहाम खान के साथ भी 2 निकाह हुए। एक निकाह जो है वो पहले किया गया, और वो जब नहीं छुप सका तो फिर दूसरा निकाह किया गया, ये तासुर देने के लिए कि जी ये अब हमारी शादी जो है वो हुई है। तो बुशरा बीबी से शादी के मौके पे भी यही कुछ हुआ। 1 जनवरी को पहला निकाह हुआ, इद्दत में निकाह हुआ, और जब इस पर शोर मचा तो फिर फरवरी 2018 में दूसरी बार निकाह किया गया, और फिर उस निकाह से जो है मुकर गए। अब सूरत हाल ये है कि अदालत जो है वो 1 जनवरी का निकाह फासिद और बातिल करार दे चुकी है। फरवरी 2018 का जो निकाह है उससे ये दोनों इनकारी हैं। इसका मतलब है कि ये अब मियाँ बीवी जो हैं वो नहीं रहे, और ना ही ये शरीयत की नज़र में मियाँ बीवी हैं, और ना ही कानून के मुताबिक ये मियाँ बीवी हैं, ना कभी थे ना कभी हैं। इनका स्टेटस ये है कि जैसे इनकी कभी शादी ही नहीं हुई। तो इनका जो ताल्लुक़ है वो आप खुद ही बाकी नताइज जो है वो उससे अखज़ कर सकते हैं। और अलबत्ता जो लोग जो हैं
وہ حلالے کی بات کر رہے ہیں، میرا خیال ہے کہ وہ ذرا زیادتی کر رہے ہیں۔ وہ زیادتی اس طرح سے کر رہے ہیں کہ میرا خیال ہے کہ حلالے کی ضرورت جو ہے وہ نہیں ہے۔ اگر یہ دونوں دوبارہ سے شادی کرنا چاہتے ہیں تو بالکل ہو سکتی ہے، صرف ایک مولوی لے جائیں، گواہوں کی موجودگی میں دوبارہ یہ نکاح کر لیں تو یہ میاں بیوی ہو جائیں گے، لیکن میرا خیال ہے کہ ایسا نہیں ہوگا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ بشریٰ بی بی جو ہے وہ اس معاملے کو ختم کرنا چاہتی ہیں، ٹاسک جو ہے وہ پورا ہو چکا ہے، اب وہ دوبارہ نکاح کرنے میں انٹرسٹڈ جو ہے وہ نہیں ہے۔ اور ایک اور قابل غور بات جو ہے وہ یہ ہے کہ یہ شادی 1 جنوری 2018 کو ہوئی، طلاق 14 نومبر 2017 کو ہوئی، لیکن دسمبر 2021 تک نادرا کے ریکارڈ کے مطابق بشریٰ بی بی خاور فرید مانیکا کے نکاح میں تھیں، ان کی بیوی تھیں۔ اب تک اس بات کو کسی نے پوائنٹ آؤٹ نہیں کیا، میں پہلی بار جو ہے وہ آپ کو یہ بات بتا رہا ہوں۔ میں نے خود ذاتی طور پہ نادرا کا ریکارڈ چیک کیا ہے، میرے پاس اس کے دستاویزی ثبوت جو ہے وہ موجود ہے کہ دسمبر 2021 تک جو نادرا کا ریکارڈ ہے اس کے مطابق بشریٰ بی بی خاور فرید مانیکا کی بیوی تھی۔ شناختی کارڈ میں پاسپورٹ پر شوہر کا نام تبدیل نہیں ہوا۔ جہاں جہاں عمران خان کے ساتھ سفر کرتی رہیں بشریٰ بی بی تو وہ ان کے شناختی کارڈ پہ، ان کے پاسپورٹ پہ ان کے شوہر کا نام خاور فرید مانیکا لکھا ہوا تھا۔ میرے پاس اس کے دستاویزی ثبوت جو ہے وہ موجود ہے۔ حالانکہ اس وقت تحریک انصاف کی حکومت تھی، عمران خان صاحب جو ہیں وہ وزیر اعظم تھے، اگر وہ چاہتے تو 1 منٹ میں پاسپورٹ پر، شناختی کارڈ پر شوہر کا نام تبدیل ہو سکتا تھا، لیکن دسمبر 2021 تک بشریٰ بی بی نے پاسپورٹ اور شناختی کارڈ پر شوہر کا نام تبدیل نہیں کروایا۔ کیوں؟ بہت بڑا سوالیہ نشان ہے۔ تو یہ ہے کہانی رنگیلے عمران خان کی، جو امریکی عدالت کے بعد اب پاکستانی عدالت سے بھی سرٹیفائیڈ زانی جو ہیں وہ ثابت ہو چکے ہیں، لیکن ان کے جو ناجائز بچے ہیں اور یوتھی ہیں وہ اب بھی نہیں مانیں گے، کیونکہ وہ تو یہ کہتے ہیں کہ خود عمران خان بھی جو ہے وہ اگر کہہ دے کہ جی میں نے یہ سب کچھ کیا ہے، میں نے کرپشن کی ہے، میں نے توشہ خانہ کے تحائف بھیجے ہیں، یا میں نے سیفر کے ساتھ جو ہے وہ کھلواڑ کیا ہے، یا پھر میں نے عدت میں نکاح کیا ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ ہم پھر بھی نہیں مانیں گے۔ تو ظاہر ہے وہ پھر کیسے مانیں گے؟ تو یہ ہے رنگیلے عمران خان کی کہانی، اور میں نے سٹیٹس بتا دیا ہے کہ اگر یہ چاہیں تو دوبارہ سے جو ہے وہ نکاح کر سکتے ہیں عمران خان اور بشریٰ بی بی، لیکن وہ نہیں کریں گے۔ اور جہاں تک سیاسی نکاح کی بات ہے، جو سیاسی عقد جو ہے جو ٹوٹ چکا ہے اور طلاق ہو چکی ہے اسٹیبلشمنٹ سے عمران خان کو، تو یہ جو نکاح ہے یہ عدت کی مدت پوری کیے بغیر نہیں ہو سکتا، اور اس کے لیے عدت کی مدت جو ہے وہ کم از کم 5 سال ہے، اور اس کے لیے حلالہ بھی ضروری ہوتا ہے۔ جب تک 5 سال کی مدت نہ گزر جائے، حلالہ نہ ہو جائے، اور فریق ثانی یعنی اسٹیبلشمنٹ بھی دوبارہ اپنے نکاح میں لینے کے لیے تیار نہ ہو، تب تک یہ سیاسی عقد بھی نہیں ہو سکتا۔ تب تک لیے اتنا ہی، فی الحال ابھی اجازت دیجیے، پھر ملاقات ہوگی۔ اگر آپ کو ہمارا شو پسند آیا تو اسے لائک کریں، کمنٹ کریں، شیئر کریں، اور ہمارا چینل سبسکرائب کرنے کے بعد بیل آئکن یعنی گھنٹی ضرور دبائیں تاکہ آپ کو نئی ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن ملتے رہیں۔ بہت شکریہ۔